معاویہ کا ایک بیٹا جو اسے بہت عزیز تھا، اس لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جان نشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت ہی قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کروایا۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایک ایسا دورہ ہوتا ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جان نشین ہونا، پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا، اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یزید بن معاویہ کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رکھے، ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر کہا، یزید میرا باپ بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا، اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا اور اس کے بعد کہنے لگا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو، میں اپنی بیعت تم لوگوں سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ مروان جو منبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا، مجھ سے دور ہو جا، کیا تو ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے
تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ بنو امیہ جس کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا خطرہ تھا، اس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا۔ ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس واقعے میں دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ اس کے استاد نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ یہ تخت و تاج بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو اللہ اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔